تو دل میں عجب ختم ہو جائے. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, خود پسندی, میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے, میں ہوں, لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ کے. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے. خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے, حسد کیسے ختم ہوتی ہے, کیسے ختم ہوتا ہے حسد, اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں, کیونکہ یہ صوفیہ کرام کا ٹاپک ہے نا, تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو, ایک بیماری سے کا علاج کر لو, تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اللہ کی پیدا کر دو, بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت, تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو. بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں, اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا, یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, بے اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا, کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں, ہے بھائی کہ کمبخت, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں. جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا, محبوبہ کے غم میں مر گیا, قبر میں چلا گیا, محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے, آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی, جلا نہیں سکتی, تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو. یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے, قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں, یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی, تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. یار ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو جب جلے گا نا, جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ, کیا خیال ہے, پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف نہیں, آپ کے ریجیکٹڈ ہے, وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے آپ کا, دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی, بنگلوں کی, دولت کی, اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ, تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی, بولو حسد ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے, کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے. تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا, محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا, اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ, ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے, اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی, اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جایا کریں نا, حدیث میں آتے, جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے ہیں. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں, او زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے, یار ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے, ایک ہمارا جھونپڑا ہے.
تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان. یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر. بڑے بڑے تھے اس میں. آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ اگر آپ کو اورنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا. ڈیفینس کے قبرستان جاؤ, کلفٹن کے قبرستان جاؤ, آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے, اندر سے کوئی فرق. اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی, تو اندر سے سب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے. ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن, گلشن اقبال, قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے. ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, ختم ہونے والی دنیا ہے یہ. کیا کرنا ہے اسے دل لگا کے. لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو, ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی.